کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ تبوک پر گئے تو تبوک مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف 778 کلومیٹر دور ہے۔ بادشاہ روم کے ساتھ جب جنگیں ہو رہی تھیں تو تبوک کے غزوہ پر گئے، اور جب مقام تبوک پر پہنچے آقا علیہ السلام تو اس جگہ نماز کا وقت تھا اور پانی نہ تھا۔ ایک چشمہ دیکھا، اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، چشمہ دیکھا، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اس چشمہ سوکھ گیا تھا، ختم ہو چکا تھا، اس میں سے اتنا پانی نکل رہا تھا، باریک سی لکیر، فرمایا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہو، جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہو، اتنی باریک لکیر تھوڑی سی پانی کی اس میں سے جاری تھی۔ اب سینکڑوں صحابہ تھے، غزوہ تبوک پہ پورا لشکر جا رہا ہے، سب کو پانی کی ضرورت تھی۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی نماز پڑھنا ہے، آپ نے پانی طلب فرمایا تو سارے صحابہ نے مل کر، بہت سے صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھ دیے، وہ جو ایک لکیر باریک سی جوتے کے تسمے کی طرح چشمے سے پانی کی نکل رہی تھی، سب صحابہ نے ہاتھ رکھے اور اس پانی کو روکا، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ جب جمع ہوا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ثم غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وجہہ ویدیہ، اس تھوڑے سے پانی میں آقا علیہ السلام نے پھر اپنا چہرہ انور دھویا اور اپنے ہاتھ مبارک ڈال کے دھو لیے۔ جب دھو لیے وعادہ فیہا، پھر وہ پانی اس چشمے میں دوبارہ ڈال دیا، ہاتھوں سے وہ چشمے میں دوبارہ ڈال دیا۔ فجرت بماء کثیر، آقا کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی چشمے میں گرنے کی دیر تھی، وہ چشمہ دیکھتے ہی دیکھتے بھرنے لگا۔ فاستقنجاس، لوگوں نے اس میں سے پانی لیا۔ دوستو بڑی خاص حدیث کا ایک نکتہ بیان کر رہا ہوں، شاید بہت کم لوگوں نے اہل علم علماء کو چھوڑ کر آپ عوام الناس میں شاید کبھی کسی نے یہ اس حدیث کا یا یہ بیان سنا ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے چشمے میں پانی دوبارہ ڈال دیا اور چشمہ بھر گیا تو امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں ثم قال یوشع، فرمایا یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ما ہاہنا قد ملی جنان، فرمایا اے معاذ بن جبل، یہ جو میں نے ہاتھ دھو کر اس سوکھے ہوئے تبوک کے چشمے میں پانی ڈال دیا ہے، فرمایا معاذ اگر تو لمبی عمر تجھے ملی، اگر تجھے لمبی عمر ملی اور تو دیر تک زندہ رہا، وہ تبوک کا چشمہ، وہ تبوک جس میں پانی نہیں، سیرابی نہیں، خشکی ہے، دور دور تک ہریالی نہیں، اجڑے ہوئے علاقے، کبھی صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ تبوک کی بستیاں آباد تھی، ہزارہ سال قبل اجڑا ہوا بے آب و گیا ریگستان ہے، اس چشمے میں پانی دست مبارک سے لگا کے ڈال کر فرمایا معاذ اگر تیری عمر طویل ہوئی، لمبا ہو، دیر تک تو جیا، تو فرمایا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا یہ جو ہاتھ لگا کر میں نے پانی چشمے میں پھینک دیا ہے، رب کی عزت کی قسم یہاں باغات ہی باغات ہوں گے۔ وہ تبوک کا چشمہ جس میں جوتے کے تسمے کی طرح ایک لکیر جتنا پانی بچ گیا تھا، باقی سب خشک ہو گیا تھا، ویران ہو گیا تھا، آقا کے دست اقدس کے فیض سے اس کا پانی نہ صرف بھرا بلکہ 1400 سال گزر گئے، وہ بے آب و گیا ریگستان تھا۔ آج سعودی عرب کی مملکت کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زراعت کا خطہ تبوک کی وادی ہے، ساری زراعت تبوک میں ہے، باغات تبوک میں ہے، ہریالی تبوک میں ہے۔ اب وہ بے آگ و گیا ریگستان تھا، اس کا ٹیمپریچر نیچے ہے، وہ مری کی طرح ٹھنڈا ہے۔ 1400 سال قبل، ارے مصطفیٰ کلی کر کے پانی جہاں پھینک دے موت حیات میں بدل جائے، مصطفیٰ کے ہاتھ جس پانی سے لگ جائیں وہاں خشکی ہریالی سے بدل جائے، ویرانی آبادی سے بدل جائے۔ مصطفیٰ کا وجود حیات بخش ہے، ویرانیاں آبادیوں میں بدلتی ہیں،
خشکیاں ہریالیوں میں بدلتی ہیں، اور 10 جس کو چھو جاتا، اور وہ کوئی 10 سال کی بات نہیں کہ جنان ہو گئے، باغات ہوں گے۔ اب 1400 سال بیت گئے، سعودی عرب آج اس زراعت کا پھل کھا رہا ہے۔ زراعت، کھجور، گندم، پھل، باغات کل تبوک میں ہیں، اور وہ اس میں کسی ماہر زراعت کا کمال نہیں۔ ہائے ہائے، ماہرین زراعت کا کوئی کمال نہیں، وہ مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہوئے 2 قطروں کا کمال ہے۔